موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ایک آدمی اگر موزہ استعمال کرتا ہے یا جراب استعمال کرتا ہے تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسلام میں اس کی آزادی ہے، اور مسح کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ موزہ یہ خف میں سے ہو، یعنی چمڑے کا موزہ ہو تبھی مسح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے اون سے ہو، چاہے کپڑے کا بنا ہوا ہو، یا چاہے کٹن کا ہو، کچھ بھی ہو، اگر کوئی پیر میں لگاتا ہے، وضو بنا کر کے لگاتا ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے لیے جب گئے تو میں جھکا آپ کے موزے نکالنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ اس موزے کو چھوڑ دو، میں نے اس کو پاکی میں لگایا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی اگر وضو بنا کر کے موزہ لگاتا ہے تو اس پر وہ مسح کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور ایک بات یہ بھی جاننے کی ہے کہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی پریشانی میں ہو یا اس کے لیے پانی نقصان دہ ہو تبھی وہ مسح کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے میں، چاہے گرمی ہو ٹھنڈی ہو، کوئی اگر روزانہ موزہ لگاتا ہے وہ روزانہ مسح کر سکتا ہے، ہاں بشرطے کہ وہ حالت طہارت میں موزہ لگایا ہو۔ وضو بنا کر کے اگر کوئی موزہ لگاتا ہے، گھر پر رہنے والا ہے، تو اس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ اگر مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور رات مسح کی مدت بتلائی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ تو مسح کوئی بھی موزہ ہو لگا کر کے آدمی اس پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کی جو مدت شروع ہوتی ہے، جب سے وضو ٹوٹے گا، جب سے وہ مسح شروع کرتا ہے تب سے وہ ٹائم شروع ہوگا۔ جیسے کہ ایک آدمی ہے کہ مغرب میں وضو بنا کر کے موزہ لگاتا ہے، وضو بنانے کے بعد مغرب کی نماز بھی پڑھتا ہے، موزہ لگا لیا ہے، عشاء کی نماز بھی اسی وضو میں پڑھتا ہے جو مغرب کے لیے اس نے بنایا تھا۔ اب عشاء کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا ہے، گھر پر رہنے والا ہے تو اس کے لیے جو ٹائمنگ ہے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اب فجر میں وہ اٹھتا ہے، موزہ لگا کر ہی سو جاتا ہے، وہ فجر میں جب اٹھے گا تو وہاں سے وہ مسح شروع کرے گا۔ اب فجر سے وہ مسح شروع کر رہا ہے تو اگلے دن فجر کے ٹائم میں جب سے شروع کیا ہے، لگایا ہے تب سے نہیں، لگایا تو ہے مغرب میں، لیکن مسح چونکہ وہ فجر سے شروع کر رہا ہے تو فجر کے اگلے دن فجر کے ٹائم میں اس کا یہ ٹائمنگ ختم ہوگا۔ 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، گھر پر رہنے والوں کے لیے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ جب سے مسح شروع کرے گا تب سے ٹائم شروع ہوگا، یہ نہیں کہ جب سے لگایا ہے تب سے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر بیچ میں اگر ناپاکی لاحق ہو جائے کہ جس پر غسل واجب ہوتا ہے تو پھر اس کو موزہ نکالنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا۔ جسے جنابت لاحق ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو غسل کرے گا، وہ غسل کے لیے موزہ وہ نکالے گا۔ لیکن اگر چھوٹی ناپاکی ہے، پیشاب اور پیخانہ کا مسئلہ ہے، تو اس سے موزہ وہ اس کو نکالنا نہیں ہوگا۔ وضو کے ٹائم میں وہ صرف اوپر سے مسح کرے گا۔ مسح کیسے کرے گا؟ 5 انگلی کو بھگو کر کے پیر کے اوپری حصے پر مسح کرے گا، انگلی سے پیر کے اوپری حصہ پر، نچلے حصہ پر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اگر دین میں اگر رائے اور قیاس کا معاملہ ہوتا تو عقل تو یہی چاہتی ہے کہ مسح پیر کے نچلے حصے میں ہو، لیکن چونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیر کے اوپرے حصے پر، بلائی حصے پر مسح کرنا،
تو اوپری حصے پر صرف مسا ہے، نیچے نہیں ہے۔ پیر کے اوپری حصے پر مسا کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی موسم ہو، چاہے کسی کے ساتھ بیماری ہو یا نہ ہو، اگر وہ موزہ لگا رکھا ہے تو اس پر وہ مسا کر سکتا ہے۔